اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی اقبال اکیڈمی پاکستان کے لیکچرز کے سلسلے میں حاضر خدمت ہے۔ حضرت علامہ پروردگار کی جانب سے سرزمین مشرق کے لیے وہ تحفہ ہے جو امید کی کرن، نجات کی علامت اور بقا کا نوید سنانے والا شاعر ہے اور مفکر ہے۔ حضرت علامہ یوں اقبال بننے کا جو ارتقائی سفر ہے، سیالکوٹ کی گلیوں سے نکل کے وہ اقبال جو گلوبل افق پہ آب و تاب سے ابھی تک جلوگر ہے، اس ارتقائی سفر میں اقبال کی سعادت مندی، نیاز مندی، حصول علم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے قبر کی گود تک علم حاصل کرتے رہو۔ گویا آپ کی عمر کے لیے حد ہے مگر سیکھنے کے لیے حد نہیں ہے، اور یہی عجز و انکساری اقبال کو اقبال بنانے میں کلیدی رول ادا کرتا رہا۔ جب ہم حضرت علامہ کے فن، فکر اور شخصیت کی ہمگیریت کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اقبال نے مشرق و مغرب کے جدید علوم، فنون پڑھ کے اس کے بعد خود شرق و غرب کی سیاحت کر کے جو نتائج رموز فطرت سے اخذ کیے وہ اپنے کلام کے ذریعے اور اپنے متون کے ذریعے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ حضرت علامہ کو جہاں سے کچھ ملا، جس زبان میں کچھ ملا، حضرت علامہ وہ نگین امہ کی تاج کی زینت بنانے کے لیے چنتے رہے۔ خوش سرود آن شاعر افغان شناس، آن که بیند باز گوید بے ہراس، آن حکیم ملت افغانیان، آن طبیب علت افغانیان، راز قوم دید بے باکا نگفت، راز قوم دید بے باکا نگفت، حرف حق با شوخی رندانہ گفت۔ یہ حضرت علامہ کی فارسی کلام کا وہ ٹریبیوٹ ہے جو انہوں نے اپنے ممدوح خوشحال خان خٹک کے حضور پیش کی ہے۔ گویا حضرت علامہ نے خوشحال خان خٹک کو حکیم ملت افغانیان قرار دیا ہے۔ اب مشاہیر مشرق سے علامہ نے جو فکری جواہر ریزے سے مٹے، وہ حکیم سنائی غزنوی ہو، مولانا جلال الدین بلخی رومی ہو، وہ مغرب کے مفکرین ہو، پولیٹیکل، انٹلیکچول، اکیڈمیا، جتنے فیلڈ کے جتنے لوگ تھے، برگساں تھے، گوئٹے تھے، شیکسپیئر، جن سے جو چیز ملتا رہا، خیام، رومی، حافظ، وہ سارے اپنے فکری انگریڈینٹس میں ملاتے رہے اور ملت کے لیے اکسیر بناتا رہا۔ تو انہی شخصیات میں ایک اہم شخصیت خوشحال خان خٹک کی ہے، جن کی مدح میں سب سے پہلے حضرت علامہ نے قلم اٹھایا۔ سوال یہ ہے کہ
خوشحال خان خٹک سے حضرت علامہ کی شناسائی ہوئی کب؟ جن دنوں حضرت علامہ یورپ میں مقیم تھے بسلسلہ تحصیل علم، یا بالفاظ دیگر جب جرمنی سے پی ایچ ڈی کا تھیسس کر رہے تھے، تو اس دوران حضرت علامہ بسا اوقات مطالعات میں، فارغ اوقات مطالعات میں لگاتے رہے۔ 1863 میں برٹش آرمی کے ایک میجر تھے جارج ہنری راورٹی، انہوں نے پشتو زبان، ادب، تاریخ، کلچر، اس پہ بڑا اہم کام کیا ہے۔ اورینٹلسٹوں کی لسٹ میں جب ہم دیکھتے ہیں جس طرح پروفیسر براؤن نے پرشین لٹریچر کے حوالے سے کلیدی کام کیا ہے، این اسی طرح میجر جارج ہنری راورٹی نے پشتو ادب کے حوالے سے کلیدی کام کیا۔ نوٹس آن افغانستان اینڈ بلوچستان بڑا اہم کام ہے۔ اے سلیکشن فرام افغان پوئٹری، گلشن رو، اسی طرح کئی بخارا اور سمرقند کی سفر کیا ہے اور بڑے بڑے کام ہے۔ لیکن میجر راورٹی کے ان مشرقی علوم کے حوالے سے ایک اہم منبع اے سلیکشن فرام افغان پوئٹری، یہ حضرت علامہ کی ہاتھ لگی۔ اس میں میجر راورٹی نے دیگر پشتون شعراء کے ساتھ خوشحال خان خٹک کے کوئی 100 غزلیات کا منظوم انگریزی ترجمہ شامل کیا ہے۔ حضرت علامہ کو جب یہ راورٹی کا نسخہ ملا اور ان سے اتنا فیض پایا، اور پشتو ادب سے بالعموم اور خوشحال خان خٹک سے بالخصوص انسپائریشن کی کمال تک پہنچ گیا، تبھی تو نظم و نثر میں حضرت علامہ نے خوشحال خان خٹک کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے۔ یورپ سے واپسی پہ آ کے جب حضرت علامہ لاہور مقیم ہوتے ہیں تو برٹش آرمی میں ان کے کچھ دوست تھے۔ حضرت علامہ نے ان سے کہا کہ یار آپ دیکھ لیجئے گا، مجھے برٹش آرمی میں کوئی ایسا پشتون اسکالر جو آپ سمجھتے ہو، بے شک جس رینک کا بھی ہو، وہ مجھے دے دے، مجھ سے ملائیے، تاکہ میں افغان ہسٹری کے حوالے سے اور خوشحال خان خٹک کی شخصیت کے حوالے سے ان سے فیض حاصل کروں۔ یوں وہاں سے حوالدار، صوبیدار تھے، حوالدار تھے، اسی رینک کے ایک برٹش آرمی کے امپلائی تھے سجید گل، وہ حضرت علامہ کو ریفر کیے گئے۔ سجید گل کا تعلق بیسیکلی افغانستان کے کنڑ کے سادات سے تھا، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سادات کنڑ سے ایک اور اسلامی مفکر حضرت جمال الدین افغانی کا تعلق بھی سادات کنڑ سے تھا۔ اسد آباد، وہاں صفدرگٹ، تو میر محمد اعظم خان کے زمانے میں وہاں سے افغانستان سے ایران، ہندوستان، مصر، فارس، پیرس اور آخرکار ترکی تک کا سفر جاری رہا، اور اسلامک امہ کی آئیڈیالوجی، اسلامک ریوائول اور اسلامک رینیسانس کے لیے جمال الدین افغانی کے خدمات ناقابل فراموش ہے، اور وہ ٹریبیوٹ حضرت علامہ نے جا بجا جمال الدین افغانی کو اپنے اردو اور فارسی کلام میں پیش کیا ہے۔ تو سجید گل کی اقبال سے شناسائی، گفتگو، محفلیں، دراز مجلسیں ہونے لگی،
اور حضرت علامہ سجید گل کو پرکھتے رہے، اور سجید گل سے افغان قوم یہ ہندوکش سے لے کے جو بحیرہ عرب تک بکھرا پڑا بے سر و سامانی کی حالت میں ایک جان فشاں، سخت کوش قوم، ہارڈ ورکر، وفاؤں کا پیکر، روایات کا امین، اس قوم کے حوالے سے علامہ سجید گل کو کوریدتے رہے اور ان سے بہت کچھ پاتے رہے۔ تو سجید گل بھی علامہ سے اتنے انسپائر ہوئے کہ وہ تعلق رفاقت میں تبدیل ہوئی، وہ ایک دوسرے کے اتنے قریب تر ہوئے کہ ایک دوسرے کے بغیر ایک دوسرے کو مس کرنے لگے۔ اتفاق کی بات ہے، سجید گل کے گھر میں بچہ ہونے والا تھا، تو سجید گل نے کہا کہ اگر خدا نے مجھے بیٹا دیا تو وہ اس کا نام میں اقبال رکھوں گا۔ جب بچے کی تولد ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی، سجید گل مسکرائے کہ چلے اقبال نہ سہی، اقبال سہی۔ پشتو میں یہ کا اضافہ کر کے وہ پھر تانیث کا صیغہ بن جاتا ہے اقبال۔ اور اپنے دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان میں اس وقت ایک اہم کے پی سے ایک اہم سیاسی رہنما افراسیاب خٹک اقبال کا بیٹا ہے، وہ سجید گل کی بیٹی اقبال وہ افراسیاب خٹک کی والدہ ہے۔ گویا افراسیاب خٹک سجید گل کے پوتے ہیں، بلکہ نواسے ہیں۔ سجید گل ان کے نانا تھے، تو یہی سجید گل کے بلڈ کا اثر ہے کہ افراسیاب خٹک میں جو انٹلیکٹ، دانشوری، تفہیم، ادراک آیا ہے۔ سجید گل نے خوشحال خان خٹک کے پرسنل لائف، فن، فکر، شخصیت کے مختلف گوشوں پہ اقبال کو ایسا بریف کیا کہ اقبال کو مزید خوشحال خان خٹک سے دلچسپی ہونے لگی۔ سجید گل کی محفلوں میں حضرت علامہ افغان تاریخ کے بالعموم اور خوشحال خان خٹک کے بالخصوص ان گوشوں سے آشنا اور آگاہ ہو گئے جو عمومی طور پہ نظروں سے اوجھل تھے۔ اقبال کی افغانوں سے انسپائریشن کا ایک سبب یہ تھا کہ افغانوں نے کئی سو سال تک برصغیر پاک و ہند پہ حکمرانی کی تھی۔ غزنوی دور سے لے کے محمود غزنوی، قطب الدین ایبک، لودھی، سوری، درانی، خلجی، جتنے فیملیز ہے جنہوں نے مسلم حکمرانی کی ہے برصغیر پہ، یہ افغانوں کی شجاع اور انتہائی ہمت اور جرأت کا طویل داستان ہے۔ اب حضرت علامہ کے دور ہی میں جب تھرڈ افغان اینگلو وار 1919 میں لڑی گئی، اس سے پہلے فرسٹ افغان اینگلو وار 1841 اور سیکنڈ افغان اینگلو وار 27 جولائی 1880 اور تھرڈ افغان اینگلو وار 1919 میں غازی امان اللہ خان کی قیادت میں افغانوں نے لڑی تھی، جس کی بنیاد پہ افغانستان نے استقلال کا اعلان کیا تھا۔ افغانستان کی استقلال کے اثرات خطے پہ یوں مرتب ہوئے کہ برصغیر کے مسلمانوں کو بھی اب برادر اسلامی مملکت کی آزادی پہ اپنی آزادی کے تحریک کو مزید تازہ دم کرنے اور آگے بڑھانے کا ایک بہترین موقع ملا، ایک انسپائریشن ملی افغان استقلال سے برصغیر کے مسلمانوں کو، جس کی بنیاد پہ یہاں تحریک آزادی اور آگے بڑھنے لگی۔ حضرت علامہ
یہ سب کچھ مشاہدہ کر چکے تھے، محدود وسائل میں لامحدود ایک استبدادی قوت سے جس طرح افغان نبرد آزما ہوئے تھے، یہ علامہ نے دیکھ لیا تھا۔ تب جا کے 1923 میں حضرت علامہ نے خوشحال خان خٹک کی فن و شخصیت پہ قلم اٹھا کے کوئی 1 صدی پہلے تقریباً خوشحال خان خٹک پہ ایک زبردست مقالہ تحریر کیا جو حیدرآباد دکن کے اسلامک ریویو میں شائع ہوا ہے، دا گریٹ افغان وارر پوائٹ۔ اب حضرت علامہ نے خوشحال خان خٹک کو اس سلسلے کی ایک کڑی قرار دیا ہے جنہوں نے وقتاً فوقتاً افغانوں کی احیاء اور بقا کے لیے مختلف تحریک چلائے ہیں۔ بایزید روشان سے لے کے شیرشاہ سوری، احمد شاہ ابدالی اور خوشحال خان خٹک کو بھی اس سلسلے کا ایک نمائندہ قرار دیا ہے۔ اب اس مقالے کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خوشحال کی شخصیت کے جزیات تک حضرت علامہ پہنچ چکے تھے۔ وہ لکھتے ہیں ہی واز اے ورسٹائل مائنڈ۔ خوشحال خان خٹک کے حوالے سے حضرت علامہ اقبال لکھتے ہیں ہی واز اے ورسٹائل مائنڈ اینڈ ہی روٹ آن ویریس سبجیکٹ such as poetry, philosophy, ethics, medicine, and his own autobiography, which is unfortunately lost. Throughout his poetry, the major portion of which was written in India and during his struggle with the Mughal, breathed the spirit of early Arabic poetry. اسی طرح بہت ڈیٹیل سے لکھا ہے۔ اچھا، اس مقالے میں خوشحال کی شخصیت کی جو ڈائیورسٹی انہوں نے بیان کی ہے، اب دیکھیے جی، خوشحال خان خٹک نے طب نامہ لکھا، وہ طب نامہ میں آپ کو ایک حکیم نظر آئیں گے جو سارا سال معجون، اکسیر اور کشتے بنا رہا ہو۔ اسی طرح دستار نامہ، اس میں شخصیت سازی، کردار سازی اس کے حوالے سے۔ باز نامہ شکاریات ہے، بعض کے اقسام، افزائش نسل، بیماریاں، ان کے ٹائپس، سپیشیز وغیرہ پہ ڈیٹیل گفتگو ہے منظوم پشتو مثنوی میں۔ اسی طرح فضل نامہ، ساعت نامہ، خٹک نامہ، دنیا کے کئی چیزوں پہ، بلکہ ابھی ایک لیٹسٹ ریسرچ کوئی 20 سال پہلے آئی تھی، مسکو سے ایک بچی نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی تھی خوشحال خان خٹک کے فن و شخصیت کے حوالے سے، تو اس میں انکشاف کیا تھا کہ موجودہ دنیا کی جو شارٹ ہینڈ ہے یہ خوشحال خان خٹک کا ایجاد کردہ ہے۔ وہ یوں کہ خوشحال ہر وقت مصروف رہتے تھے، کبھی میدان جنگ میں، کبھی بزم میں، کبھی رزم میں۔ وہ جب آمد ہوتی تھی تو ظاہر ہے شعر کی ہما کو آپ نے جلدی مقید کرنا ہے، ورنہ وہ جا کے کسی اور کے سر پہ بیٹھے گا۔ تو اس کام کے لیے وہ اختصار نویسی سے کام لیتے تھے، مختصر لکھ کے آمد کے ان افکار کو قید کرتے تھے، اور جب فرصت ملتی پھر وہ تفصیل سے کہیں اور نقل کرتے تھے۔ تو اس بچی نے شارٹ ہینڈ کے بانی بھی خوشحال خان خٹک قرار دیا ہے، جو 400 سال پہلے، آج سے 400 سال پہلے گزرے۔ اب صلات ہدایہ کا ترجمہ کیوں نہ کرے؟ اب علامہ سے ایک اور نسبت خوشحال خان خٹک کی یہ ہے کہ خوشحال خان خٹک کے استاد جو تھے مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی، ان کا تعلق بھی اقبال کی جنم بھومی سے تھا، سیالکوٹ سے۔ اب مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی جیسے نابغہ روزگار کے حلقہ تلامذ میں رہ کے خوشحال نے زندگی کے کیا رنگ و روپ پائے، زندگی کے نشیب و فراز کے کن پرخار وادیوں سے گزر کے کن نتائج تک پہنچے، یہ خوشحال خان خٹک ہی کر سکتا ہے۔ اور خوشحال خان خٹک کی عظمت قامت کا ادراک سیالکوٹ کا یہی نوجوان مفکر اقبال ہی کر سکتے ہیں، جنہوں نے 1923 میں خوشحال پہ لکھا دا گریٹ افغان وارر پوائٹ۔
اس مقالے میں اس وقت جو افغانستان کے فرمان روا تھے امان اللہ شاہ غازی، جن کے نام سے حضرت علامہ نے اپنا مشہور و معروف پیام مشرق منسوب کیا ہے، پہلے کوئی 81-83 اشعار میں امان اللہ خان کو منظوم ٹریبیوٹ پیش کر کے انتساب ان کے نام کیا ہے۔ تو امان اللہ خان سے اس مقالے میں دا گریٹ افغان وارر پوائنٹ میں حضرت علامہ نے ایک استدعا کی ہے کہ آپ افغان منورین کا ایک ٹیم بنا لے جو مکمل خوشحال کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ ہیومن انٹرنیشنل انٹیلیکٹ کا کتنا بڑا ایسٹ ہے، کتنا بڑا منبع ہے۔ خوشحال کے فن و فکر سے عالم انسانیت کتنا مستفید ہو سکتا ہے، تب تو مزہ آئے گا۔ کیونکہ میجر راورٹی نے تو اپنے ذوق کے مطابق سلیکشن کی ہے پورے خوشحال کے دیوان، خوشحال کے جتنے منظوم آثار ہے، طویل ان کے 100 سے زائد مختلف کتب ہے، تو جن میں بہت زیادہ مفقود ہے ان کی آٹو بائیوگرافی تک، جن کا تذکرہ حضرت علامہ اقبال نے اپنے اس مقالے میں فرمایا ہے۔ تو جتنے اویلیبل ہے ان کا انگریزی ترجمہ کر کے ان کو شائع کرنا چاہیے تاکہ عالمی سطح پہ خوشحال کو پذیرائی مل سکے۔ یہ پروپوزل حضرت علامہ کے اس مقالے میں امان اللہ خان کے لیے ہے۔ بعد میں حضرت علامہ کے ایک دوست جلندھر میں رہتے تھے، نیاز الدین خان، جو قدیم پشتون النسل علماء فضلاء اور مشاہیر میں سے تھے۔ نیاز الدین خان کے نام بھی حضرت علامہ نے اس حسرت کا اظہار کیا کہ کاش میں پشتو زبان براہ راست جانتا، میں خوشحال خان خٹک سے بہت زیادہ مستفید ہوتا، لیکن پر کیا کہیے، حیف صد حیف کہ میں خوشحال کی زبان کو براہ راست نہیں سمجھتا ہوں، اور میں نے میجر راورٹی کے ان 100 غزلیات سے جو انسپائریشن لی ہے اس کے مطابق وہ خوشحال کی شخصیت پہ کچھ لکھنے کی کوشش کی۔ اب آتے ہیں کہ خوشحال خان خٹک کے فن کے جو اثرات ہے وہ اقبال کے فکر پہ کتنے اثر انداز ہوئے ہیں۔ چونکہ اقبال اور خوشحال کے حیات کے دوران کوئی تقریباً 300 سال کا گیپ ہے۔ 1623 میں خوشحال پیدا ہوتے ہیں اور 1877 میں حضرت علامہ پیدا ہوتے ہیں، تو 350 سال تقریباً کا پیریڈ ہے۔ اب اس دوران خوشحال کی شاعری میں ایک بہت بڑا استعارہ، علامت اور کردار شاہین کا ہے، باز کا ہے۔ اگر ہم حضرت علامہ کے شاہین، تصور شاہین کو دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ اثرات خوشحال سے حضرت علامہ نے قبول کیے ہیں، اور اگر ہم گلوبل لٹریچر کا جائزہ لیں تو خوشحال سے بھی تقریباً کوئی 600 سال پہلے، یعنی آج سے تقریباً کوئی 1000 سال پہلے، جدید عربی شاعری کا بانی ہے ابو لالا ماری، جو بغداد میں گزرے ہیں اور نابینا تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے جو شاہین کا تصور ہے اسلامک لٹریچر یا ایشیائی یا مشرقی ادبیات میں، وہ ابو لالا ماری کے کلام میں موجود ہے، جن سے علامہ نے وہاں سے بھی فیض لیا ہے، استنباط فکر لے کے جا بجا وہ اس استعارے کو استعمال کیا ہے۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ یہ شاہین کا، کیونکہ یہ جو مرغ، وہ ابو لالا ماری
مرغ کا گوشت کھانا حرام سمجھتے تھے، اس لیے کہ بغیرت پرندہ ہے، اس کے بال و پر تھے، یہ کیوں چوری تلے لیٹ گیا، اس نے شاہین کی طرح اڑان کیوں نہیں بری، اور یہ خود شکار کرنے کیوں نہیں جاتا رہا جو دانہ چگتے چگتے تقدیر کے رحم و کرم پہ مرنے کے لیے زندہ رہا۔ اسی بنیاد پہ علامہ نے کہا تھا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ یہ اقوام کے لیے انسپائریشن کا سورس اور منبع، جتنی انرجی اس شعر میں اقوام کی بیداری کے لیے ہے، اس کی مستقبل کی تعین کے لیے ہے، میں سمجھتا ہوں بہت عمدہ پیغام ہے۔ تو ابوالعلا ماری نے شاہین کے حوالے سے بہت زبردست کوئی 1000 سال پہلے تصور پیش کیا تھا۔ علامہ وہاں سے یہ تاثر لے کے اور ادھر خوشحال خان خٹک کے تصور شاہین، بلکہ پشتو میں اس کو باز کہتے ہیں، بازنامہ مستقل ایک کتاب ہے خوشحال کی، اس کا انگلش ورژن بھی آیا ہے، اردو منظوم ترجمہ بھی ہوا ہے، بڑا کام ہوا ہے بازنامہ پہ۔ تو حضرت علامہ نے ان سے بھی بہت اکتساب فیض لیا۔ اب خوشحال کی شاعری کے جو اثرات حضرت علامہ کے کلام پہ لگے، اس کے علاوہ بھی جا بجا اپنے منظوم فارسی اور اردو کلام میں حضرت خوشحال خان خٹک کو علامہ نے ٹریبیوٹ پیش کیا ہے، جا بجا تو ان کے تراجم بھی کیے ہیں۔ مثلاً خوشحال خان خٹک کی وصیت بال جبریل میں بہت معروف قبائل ہو ملت کی وحدت میں گم، کہ ہو نام افغانیوں کا بلند، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، مغل سے کسی طرح کمتر نہیں کوہستان کا یہ بچہ ہے ارجمند، کہوں تجھ سے اے ہم نشین دل کی بات، وہ مدفن ہے خوشحال خان کو پسند، اڑ کر نہ لائے جہاں باد کو مغل شہ سواروں کی گرد سمند۔ اس کے علاوہ بھی فارسی اور اردو میں جا بجا خوشحال کا تذکرہ ملتا ہے جو بہت طویل ہو جائے گا۔ یہاں میں اختصار کے ساتھ اقبال کے کلام پہ خوشحال کے ان مماثلتوں کا ذکر کرتا چلوں جن پہ مرحوم و مغفور میر عبدالصمد نے خوشحال و اقبال کتاب میں بڑی تفصیل دی ہے۔ ویسے خوشحال و اقبال پہ کئی ڈاکٹریٹس بھی ہوئے ہیں، ڈاکٹریٹ لیول کے ریسرچ ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر غزن خٹک اور ڈاکٹر علی کمیل قزلباش نے خوشحال و اقبال پہ تہران یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ہے، اسی طرح پشاور یونیورسٹی سے ظہور اعوان صاحب نے کام کیا ہے، اور اسی طرح میر عبدالصمد نے اردو میں سب سے پہلے اقبال اور خوشحال پہ کام کیا ہے جو بہت عمدہ ہے۔ د خوشحال سلام پہ حق شازل مودی کمندونہ چھ دستور پہ اسمان جدی، سیم ترجمہ، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ حضرت علامہ کا ایک سٹائل ہے، جہاں سے فیض لیتے ہیں وہاں نیچے ماخوذ لکھتے ہیں، یا ترجمہ خوشحال خان خٹک یا ماخوذ یعنی کہیں سے میں نے یہ فکر اخذ کیا ہے، بڑی علمی دیانتداری کا ثبوت دیا ہے۔ جا بجا انہوں نے جو افکار لیے ہیں وہ انہوں نے ماخوذ لکھے۔ زا هغه شاباس چې ځای په سر درووي، نه لکه د کلي کارغه ګرځي غم د نس کا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بصیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، د کارغه لائق خوبار دی یا شاہین دی، پدا څه چې د کلاغ په سر کلاشی، برهنه سر تو عزم بلند پیدا کر، یہاں فقط سر شاہین کے واسطے ہیں کھلا، وہ اغیار تھا لکه کانی موم و یار تھا، پسختی او پنرمی کی غزایم، ہو حلقہ یاران تو بریشم کی طرح نرم، مارقہ حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، د شہباز او د عنقا برابر ندی، او
کخ او ماشی کا الوزی بوزری، پرواز ہے دونوں کا اسی فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شہباز کا جہاں اور، دمردی او نامردی ترمنز میل ندی، تفاوت ہے یا پزڑدی یا پکام، الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور، کہ کوشش کا پہ اخلاص زے زامینیم، کہ کامران پخپل مراد نسی سڑائی، ملے گا منزل مقصود کا سراغ، اندھیری شب میں جیتنے کی آنکھ جس کا، دا سڑائی چھ فرشتہ دا ہم شیطان دی، کہ سڑائی دخپل عمل وت نگران سی، کہ جنت لرسوک بیائی کہ دو رخلہ بل نوینم پا منز کی خپل عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، لبتان امیدوار پخپل خدا یہ نا امید، لج و شایت و مات نور صد کافری، بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نا امیدی، مجھے بتاؤ تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اس طرح کئی کثیر تعداد میں خوشحال کے اشعار ہیں جن کے اثرات حضرت علامہ کے فن اور فکر پر جلوہ گر ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس آئیڈیالوجی کو مد نظر رکھا جائے گا جس کے بہاف میں خوشحال نے شاعری کی اور جس کے بہاف میں اقبال نے امہ کو بیدار کرنے کے لیے ملت کی دردوں کی مسیحائی کی اور ملت کو نجات کی نوید سنائی۔ خدا کرے مشرق ایک بار پھر عالم انسانیت میں وہ رول ادا کرے جو ان کے اصل کا تقاضا ہے، کیونکہ اقبال نے تو فرمایا تھا معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گران خواب گران خواب گران خیز، گو کہ مغرب جہاں کو کنڈر بنائے گا، کوفہ، بصرہ، شام، دمشق، حلب، کندہار، کابل، کیا حشر کیا گزشتہ 5 دہائیوں سے، مگر امید ہے، اقبال کی پیشگوئی ہے، اور معمار حرم کو یہ فرض تفویض کیا ہے کہ معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، بلا تفریق رنگ نسل و جغرافیہ، باز بتعمیر جہاں خیز۔ اس عالمگیر پیغام کے ساتھ ڈاکٹر رفیقی چاہتا ہے اجازت۔ اللہ حافظ۔